نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج آپ کے لیے تاریخ طبری کا دوسرا پارٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ جلد سوم کا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو میں نے کل بھی جیسے بتایا کہ اس کی ٹوٹل 7 جلدیں، ابھی یہ جلد سوم ہے۔ اس میں طبری صاحب نے، مولانا طبری صاحب نے خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بک جو ہے وہ لکھی ہے، ترتیب دی ہے۔ اس بک میں یعنی کہ خلافت راشدہ پوری کی پوری کمپلیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا حصہ اول کا نام ہی ہے خلافت راشدہ، ٹھیک ہے۔ یہ 12 ہجری سے لے کے 40 ہجری تک کے واقعات ہیں۔ چلیں یہ بک کا ریویو شروع کرتے ہیں۔ دورہ فاروقی اور عثمانی سے سٹارٹ ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔ پہلے پیج پہ چلتے ہیں۔ ابھی جیسے ٹائٹلز دیکھ لیں اس کے کہ موضوعات کس طرح کے۔ پہلے نمبر پہ سلطنت کسریٰ کا خاتمہ، ایوان کسریٰ میں نماز، مدائن میں قیام، بہار کسریٰ، مصنوعی بہار، قالین کی تقسیم، یعنی کہ جتنے ڈیٹیل وائز جتنے بھی واقعات تھے انہیں کور کیا گیا اس میں۔ آپ کو میں نے کل بھی جیسے بتایا تھا کہ یہ تاریخ کے لیے ایک مستند بک ہے، تو یہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کا نالج جو ہے وہ اس میں بے حد اضافہ ہوگا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کس طرح پھیلا، کیونکہ یہ آغاز اسلام کے سے لے کر خلافت عباسیہ تک کے لیے اس نے 7 جلدیں مرتب کی۔ ابھی 7 جلدیں، اگر اس میں کچھ اگر جھوٹ سچ کی اگر آمیزش بھی ہے تو آپ کو جو مجموعی حالات ہیں وہ کم از کم پتہ چل جاتے ہیں کہ کیا کیا اس دور میں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس بہت کم حوالے ہیں جو متواتر طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں، تو یہ متواتر ایک روایت کے مطابق ہے۔ اس کے ساتھ ہم عصر کتابیں کافی زیادہ ہیں۔ مولانا ابن کثیر صاحب کی، ابن کثیر صاحب نے تقریباً چھاپا لگایا ہے ان کی بک پہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی اپنی کوئی خاطر خواہی، یعنی کہ ان کی کوئی بھی روایت ہوگی انہوں نے لکھا ہوگا کہ جریر الطبری سے جو ہے نا ہم نے یہ کاپی کی ہے چیز، تو ان کا تقریباً بلا شبہ محنت ان کی بھی بہت ہے، انہوں نے بھی آگے کنٹینیو کیا ہے ان کی، لیکن یہ ان کا ایک کردار بہت زیادہ ہے جو ہے نا۔ ابھی یہ جیسے دیکھیں باب 1 سلطنت کسریٰ کا خاتمہ، اس میں بتایا ہوا ہے کہ کن کن بندوں سے روایات ہیں یہ، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم پہ کیا حالات تھے، ٹھیک ہے۔ جب ایوان کسریٰ میں نماز پڑھی گئی، پھر مدائن میں قیام کیا گیا، پھر بہار کسریٰ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قالینوں کی تقسیم، جو وہاں سے مال غنیمت میں قالین آئے ان کی تقسیم کیسے کی گئی، ٹھیک ہے۔ ہر ایک چیز کے اوپر ڈیپلی جو ہے نا وہ ڈسکشن کی گئی ہے۔ حضرت علی کے مشورے پہ عمل، اہل قادسیہ کی فضلیت، کسریٰ کے سامان کی نمائش، حضرت عمر کی نصیحت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور مبارکہ میں جن جن گورنر کو تعینات کرتے تھے یا جن جن لوگوں کو محاذ پہ بھیجتے تھے انہیں باقاعدہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے، اور بہت سٹرکٹ تھے ان معاملات میں کہ وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو برطرف کر دیتے تھے اور واپس جو ہے نا بلا لیتے تھے اپنے پاس۔ تو یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اسلام کی ابتدائی حالات کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کس طرح اسلام پھلا پھولا، گرد و نواح میں، عرب کے گرد و نواح سے نکل کر بڑی بڑی سپر پاورز کے ساتھ جو ہے نا مقابلہ کیا اسلام نے۔ ابھی یہ جو دور چل رہا ہے جلد سوم کا، یہ وہی دور ہے جب جنگی قیدی آئے، مال غنیمت آئی، بڑی بڑی سپر پاورز ٹوٹ گئیں۔ کیسر و کسریٰ کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک ایک پیشن گوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلا شبہ سچ ثابت ہوئی، کوئی اس میں ذرا سا بھی فرق نہیں دیکھا گیا، کیونکہ جنگ احد کے موقع پہ ایک پتھر توڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک پتھر پہ 3 ضرب لگائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک پہ جب ضرب لگائی تو انہوں نے کہا تم فلاں علاقہ فتح کرو گے، دوسری پہ ضرب لگائی تو انہوں نے کہا تم فلاں علاقہ فتح کرو گے، تیسری پہ ضرب لگائی تو انہوں نے کہا تم فلاں علاقہ فتح کرو گے۔ تو یہ پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں ہی کر گئے تھے،
تو یہ آپ پڑھیں. ابھی یہ فتح تکریت تک پہنچ گیا. تکریت کا محاصرہ، رومیوں کا فرار، کس کس طرح اس ٹائم جنگی حالات واقع ہوئے، وہ سارے ڈیٹیل کے ساتھ، روایات کے ساتھ اس بک میں موجود ہے. تو یہ میں اس کو 4 سٹار دوں گا اس معاملے میں، ہسٹری کے ریلیٹڈ. بہت اچھی بک ہے، آپ کائنڈلی پڑھیں. ٹھیک ہے، اس کے نیکسٹ جو ہے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ. کائنڈلی اگر بک اچھی لگے، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ یہ چینل میں نے نیا بنایا ہے، یہ تھوڑا سا گرو کر سکے. بہت شکریہ، جزاک اللہ.